ان آیات کی تفسیر میں اسماعیل بن عمر ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی کی تفاسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ ثیاب کپڑوں کی طہارت میں 8 اقوال ہیں: عمل، دل، نفس، جسم، اخلاق، دین اور ظاہری لباس کی طہارت مراد ہے۔ عمل کی پاکیزگی سے مراد ہے کہ گناہ چھوڑ دیں اور عمل کی اصلاح کر لیں۔ عربی محاورے میں جو معصیت آلود بدعہد ہو اسے خبیث الثیاب یعنی میلے اور گندے کپڑوں والا، اور جو عصمت معاب پابند وعدہ ہو اسے طاہر الثیاب یعنی پاک کپڑوں والا کہتے ہیں۔ شاعر کا شعر ہے کہ یعنی انسان جب سیاہ کاریوں سے الگ ہے تو ہر کپڑے میں وہ حسین ہے۔ اذا المرء لم یدنس من اللوم عرضہ فکل رداء یرتدیہ جمیل، یعنی انسان جب سیاہ کاریوں سے الگ ہے تو ہر کپڑے میں وہ حسین ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہے کہ غیر ضروری لباس نہ پہنو، اپنے کپڑوں کو معصیت آلود نہ کرو، کپڑے پاک صاف رکھو، میلوں کو دھو ڈالا کرو، مشرکوں کی طرح اپنے لباس ناپاک نہ رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک کیجیے اور اپنی نیت کو صاف رکھیے۔ کلام عرب میں دل پر بھی کپڑے کا اطلاق پایا جاتا ہے، جیسے امرؤ القیس کے شعر میں ہے: غرض اپنے دل کو گناہ اور نافرمانی یا دھوکہ سے پاک رکھیں ورنہ دل گدلا ہو جائے گا۔ عرب نفس اور جسم کو بھی ثیاب سے تعبیر کرتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ جسم کو ظاہری نافرمانیوں سے پاک رکھا جائے۔ محمد بن کعب کرزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے یہ بھی مروی ہے کہ اپنا اخلاق اچھا رکھو۔ اس کے علاوہ یہ بھی معنی کیے گئے کہ واعظ و ادب کے ذریعے اپنے اہل کو گناہوں سے پاک رکھو، کیونکہ عرب اہل و عیال کے لیے بھی ثوب کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ امام مالک نے ثیاب سے مراد دین لیا ہے۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ تو اپنا لباس جھوٹ، ظلم، دھوکہ اور گناہ پر نہ پہن۔ اور ظاہری لباس مراد لینے والوں کی تفسیر یہ ہے کہ اپنے کپڑے پاک رکھیں، انہیں سمیٹ کر رکھیں، کیونکہ سمیٹ کر رکھنا نجاست سے دوری کا باعث ہے۔ اپنے کپڑے پانی سے پاک کر لو، اپنے کپڑے حلال کمائی سے پہنو تاکہ وہ حرام سے پاکیزہ ہوں۔ ناپاکی سے دور رہو، اس آیت میں ناپاکی سے مراد بت، نجاست اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا ایسا عمل ترک کر دے جو عذاب کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد میں لوگوں کے عقائد، اعمال اور اخلاق کی باطنی و ظاہری نجاستوں سے پاک کرنا، انہیں جسمانی پاکیزگی، صفائی، پاک دامنی کی تعلیم دینا بھی شامل ہے۔ تزکیہ عملی تربیت ہے جس کے ذریعے افراد کے اخلاق اور باطن کو گندگی سے پاک کر کے اعلیٰ اخلاقی صفات سے مزین کر دیا جاتا ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں: تزکیہ کا معنی پاک و صاف کرنے کے ہیں۔ یہ پاک و صاف کرنا آیات الہی کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت فیضان صحبت، حسن اخلاق، پند و موعظت اور تبلیغ و دعوت کی تاثیر سے برے اچھے، بد نیک اور اشرار اخیار بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ افراد کی پاکیزگی اور صفائی کے حوالے سے قرآن مجید ان الفاظ میں معترف ہے: فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب مطہرین۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک اور صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ مسجد قباء اور اس کے مصداق میں شامل مسجد
نبوی میں نماز پڑھنے والوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ہر لحاظ سے پاکیزہ ہیں، یعنی وہ ظاہری جسم اور اعمال و اخلاق کے لحاظ سے پاکیزہ ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ یہ پاکیزگی انہیں قرآن و سنت کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ ایمان بنیاد ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک۔ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، اور الحمدللہ میزان یعنی ترازو کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیں گے۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف۔ ہر شخص صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کو بیچ کر آزاد کر لیتا ہے یا ہلاک کر لیتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، ھذا حدیث عظیم اصل من اصول الاسلام قد اشتمل على مهمات من قواعد الاسلام فاما الطہور فالمراد به الفعل فهو مذموم الطاع على المختار وقول الاکثرین ويجوز فتحها كما تقدم اصل الشطر النصف واختلف في معنى قوله صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان فقیل معناه ان الاجر فيه ينتهي تضعیفه الى نصف اجر الایمان وقیل معناه ان الایمان يحب ما قبله من الخطايا يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر ان يكون نصفا حقيقيا وهذا القول اقرب الاقوال ويحتمل ان يكون معناه ان الايمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر وهما شطران للايمان والطهارة متضمنة الصلاة فهي انقياد في الظاهر والله اعلم۔ یہ عظیم حدیث اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اسلام کے اہم قوانین پر مشتمل ہے۔ جہاں تک طہور کا تعلق ہے تو اس سے عمل مراد ہے، پس وہ منتخب شدہ اور اکثریت کے قول کے مطابق تا کی پیش کے ساتھ ہے اور زبر کے ساتھ بھی جائز ہے جیسے پہلے گزر چکا، اور شطر کی جو اصل نصف یعنی آدھا ہے، پس کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اجر اس قدر بڑھتا ہے کہ ایمان کے آدھے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے، اور کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ان سب گناہوں کو جو ایمان سے پہلے ہوئے مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح وضو، کیونکہ وضو ایمان کے بغیر صحیح نہیں ہوتا، اور جب وضو ایمان پر موقوف ہوا تو آدھے ایمان کے برابر ہوا۔ اور بعد نے کہا کہ اس حدیث میں ایمان سے مراد نماز ہے، جیسے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تمہاری نماز کو بیکار نہیں کرے گا، اور طہارت نماز کے درست ہونے کی شرط ہے، تو وہ آدھی نماز کے برابر ہوئی۔ اور شطر میں یہ ضروری نہیں کہ برابر آدھوں آدھ ہو، اور یہ سب اقوال میں اچھا ہے، اور احتمال یعنی شک ہے کہ مراد حدیث سے یہ ہو کہ ایمان کے دو جزو ہیں، ایک دل سے یقین کرنا اور دوسرا ظاہر میں اطاعت کرنا، اور طہارت مقدمہ ہے نماز کا اور نماز اطاعت ہے، اس لیے طہارت شطر ایمان ٹھہری، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو قبول کرتا ہے۔ قرآن اپنے آپ میں پاکیزگی ہے جس کو صرف پاک مسلمان ہی چھو سکتا ہے۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اہم اعمال کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ ان اجزائے ایمان کی تعداد 60 سے زیادہ ہے۔ نیک اعمال سے ایمان میں اضافہ اور باطنی صفائی ہوتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کے مطابق صفائی اور پاکیزگی سے انسان کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کے افکار و خیالات پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ اسلام نے پاکیزگی کو عبادت سے مربوط کر کے ایسا نظام دیا ہے کہ انسان گندا اور ناپاک رہ ہی نہیں سکتا۔ طہارت کا یہ انتظام اسلام کو دیگر مذاہب سے ممتاز کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طہارت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک تو حدث یعنی جسم کی ناپاکی سے طہارت، دوسرے بدن یا کپڑے یا جگہ کی ساتھ جو نجاست متعلق اس سے طہارت، اور تیسرے بدن سے جو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ان سے طہارت، جیسے منہ زیر ناف یا ناخن یا میل کچیل۔ انہوں نے تصریح کی ہے کہ جسمانی ناپاکی 2 طرح کی ہے، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر کو دور کرنے کے لیے وضو، جبکہ حدث اکبر کو دور کرنے کے لیے غسل لازم ہوتا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں جن میں طہارت کے معنی پائے جاتے ہیں وہ امور بہت سے ہیں، جیسے خوشبو لگانا، اسی طرح وہ اذکار جو پاکی کو یاد دلاتے ہیں، جیسے اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں کر دے اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے کر دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے جیسا کہ تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک اور صاف کیا ہے، اور پاکیزہ مکان میں جانا، اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں، مگر تمام خلقت کو ایسی چیز کے ساتھ مکلف اور مخاطب کر سکتے ہیں جو ایک منضبط اور معین چیز ہو، اور ہر وقت اور ہر جگہ اس کا کرنا اس کے واسطے مشکل نہ ہو، اور بظاہر بھی اس کا اثر کچھ معلوم ہوتا ہو، اور لوگوں میں اس قسم کا پہلے کچھ بھی دستور رہا ہو۔ نماز سے پہلے جن شرائط کو پورا کرنا لازمی قرار دیا گیا ان میں سے 3 کا تعلق طہارت اور پاکیزگی سے ہے۔ نماز سے پہلے جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کا فائدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نماز کا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے جسم اور اعضاء کے پاک اور ستھرا رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ دن میں عموماً 5 دفعہ نمازی کو منہ، ہاتھ، پاؤں جو اکثر کھلے رہتے ہیں ان کو دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنی ہوتی ہے، اور ایک بڑے ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ آج کل کے جراثیم کے نظریہ کی بنا پر بہت سی بیماریاں ناک کی سانس کے ذریعے جراثیم کے بدن کے اندر جانے سے پیدا ہوتی ہیں، اور ناک کے نتنوں کو پانی ڈال کر صاف کرنے سے یہ جراثیم دور ہوتے ہیں۔ دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں ہے جس نے ناک میں پانی ڈالنا ضروری قرار دیا ہو، حالانکہ طبی حیثیت سے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے احکام کس قدر طبی اصولوں پر مبنی ہے۔ نمازیوں کو 5 وقت وضو کی ہدایت کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب یہ معلوم ہے کہ یہ حکم اس ملک میں نازل ہوا جہاں پانی سب سے زیادہ کمیاب ہے۔ اسی طرح عرب والے خاص طور پر بدو یعنی صحرا نشین دانتوں کو بہت کم صاف کرتے تھے، جس کی وجہ سے منہ میں گندگی جمع رہتی، منہ سے بدبو آتی، اور یہی گندگی کئی بیماریوں کا سبب بنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے مسواک کو اپنی سنت قرار دیا۔ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو مسواک فرماتے، ہر نماز کے لیے مسواک فرماتے، اور اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مسواک ہی تھا۔ مسواک کرنے سے ایک طرف صحت حاصل ہوتی ہے تو دوسری طرف ثواب ملتا ہے۔ دن میں آپ کئی مرتبہ ٹوتھ پیسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جبکہ مسواک کرنا سادہ اور آسان عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اتنی تاکید فرمائی کہ اس سے وجوب کے قریب پہنچا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لولا ان اشق علی امتی اول الناس لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر میری امت یا لوگوں پر شاک نہ گزرتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔
جزیرہ عرب میں پانی کی کمی کی وجہ سے نہانے کا رواج بہت کم تھا، اونی کپڑے پہنتے تھے جو محنت مزدوری کی وجہ سے پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ یہ کپڑے وہ کئی روز تک پہنتے جس کی وجہ سے بدبودار ہو جاتے تھے، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن غسل کرنے کو لازم قرار دیا تاکہ وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئیں تو ان کے جسموں اور کپڑوں سے بدبو نہ آئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ کے لیے لازمی ہے۔ ماحول کی آلودگی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر صحت و صفائی کا خیال رکھے۔ حال ہی میں آنے والی کرونا وائرس کی وبا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انفرادی طہارت ماحول کے لیے کتنی مفید ہے۔ دوسرا یہ کہ انفرادی طہارت اختیار کرنے والے ممالک میں اس بیماری کا اثر و رسوخ بہت کم ہے۔ اسلام نے اپنے ہر پیروکار کو طہارت کے حوالے سے جامع اور اکمل تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، ان پر عمل کرنے سے ہم بطور امت ایک پاکیزہ ماحول فراہم کر سکتے ہیں۔ طہارت کے لحاظ سے دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ افراد کی تربیت کی جائے۔ سیرت طیبہ سے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے دوسری رہنمائی یہ ملتی ہے کہ جو لوگ ماحول کو آلودہ بنا رہے ہیں ان کی تربیت کی جائے، انہیں اچھے طریقے سے ماحول کو آلودہ کرنے سے روکا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک اعرابی یعنی بدو مسجد میں داخل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اس نے نماز پڑھی، جب نماز پڑھ چکا تو کہا، اے اللہ تو مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم مت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم نے ایک کشادہ چیز یعنی رحمت الہی کو تنگ کر دیا۔ پھر ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مسجد میں جا کر پیشاب کرنے لگا، لوگ تیزی سے اس کی طرف بڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر ایک ڈول پانی بہا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، نہ کہ سختی کرنے والے۔ اس اعرابی کے نام میں اختلاف ہے، بعض روایات میں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر روکو گے تو ساری مسجد کو یہ گندا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنگی نہ کرو۔ یہاں صحابہ کو مبعوثین کہا، حالانکہ مبعوث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن چونکہ صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگوں تک پہنچانا تھا، یعنی صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگوں تک پہنچانا تھا، اس لیے ان کو مبعوثین کہا گیا، یعنی تبلیغ و تعلیم میں نرمی کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی وصایہ میں وصیتوں میں فرماتے ہیں کہ استاد طالب علم کو اپنے بیٹے جیسا سمجھے، چنانچہ انبیاء کے لیے قرآن میں نذیر اور منذر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ شفقت کے ساتھ ڈرانا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ پیشاب اچانک روکنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ موت کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس روایت سے ائمہ ثلاثہ استدلال کرتے ہیں کہ ارض نجس کی طہارت کے لیے اسے دھونا ضروری ہے۔ حنفیہ کے نزدیک زمین کی طہارت کے 3 طریقے ہیں۔ نجس مٹی نکالی جائے، نجاست کی جگہ دھوپ یا ہوا سے خشک کی جائے، اگر زمین نرم ہے تو اس پر پانی ڈال دے، جب پانی نیچے جذب ہو جائے گا تو نجاست بھی دبے گی، اگر فرش پختہ ہے تو پانی ڈال کر اس کو نکال دے اور باقی اثر اس کا خشک کیا جائے۔ حنفیہ کا یہ قول اس لیے صحیح ہے کہ جب نجس مٹی کو ہٹایا جائے تو ماء باقی یا نجس نہیں رہے گا، کیونکہ نجاست تو ختم ہو گئی ہے۔ اگر ریاست کو ملکی حالات اور عام شہری کا خیال کر کے ماحولیاتی آلودگی کے خلاف قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن قانون سازی کے ذریعے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانا مشکل ہے، لیکن عوام کی تعلیم و تربیت کے ذریعے اس مسئلے پر قابو پانا آسان ہے۔ عوام میں تعلیم و تربیت کے ذریعے یہ شعور بیدار کیا جا سکتا ہے کہ وہ ماحول کو صاف رکھتے ہوئے اپنی زندگی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق گزارے۔ اگر صحت و صفائی کا خیال نہ رکھا گیا اور ماحول آلودہ ہو گیا
تو یہ دنیا انسان کی ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم و تربیت کے معاملے میں نرمی اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ جانداروں کے لیے مفید مقامات کو آلودہ کرنے کی ممانعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانداروں کے لیے مفید مقامات کو آلودہ کرنے سے منع فرمایا۔ ان میں سے 3 مقامات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ذکر فرمایا، جن میں مسافر خانے، راستے اور سایہ دار مقامات شامل ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لعنت کی 3 چیزوں سے بچو۔ اتقوا الملائن الثلاثہ البراز فی الموارد وقاریۃ الطریق والذل۔ لعنت کی 3 چیزوں سے بچو، مسافروں کے اترنے کی جگہ میں، عام راستے میں اور سائے میں پاخانہ پیشاب کرنے سے۔ اس حدیث میں 3 ایسے اعمال کا ذکر ہے جو انسان کے لیے لعنت یا رحمت الہی سے محرومی کا سبب باعث ہے، کیونکہ لعنت کے معنی رحمت الہی سے محرومی ہوا کرتے ہیں۔ کوئی اگر مسافر خانہ، راستہ یا سایہ دار مقامات پر پیشاب کرتا ہے تو جو لوگ اس مسافر خانہ یا عام راستہ یا سایہ دار مقام پر آتے ہیں وہ اس پیشاب کرنے والے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آدمی ظالم ہے اور ظالم ملعون ہوتا ہے۔ سایہ سے مراد کسی بھی چیز کا سایہ ہو سکتا ہے، وہ درخت کا سایہ بھی ہو سکتا ہے، کسی چھت وغیرہ کا سایہ بھی ہو سکتا ہے۔ انسان اور جاندار گرمیوں میں اس سایہ سے فائدہ اٹھاتے۔ غرض حدیث میں شدید وعید ہے اس شخص کے لیے جو جانداروں کے لیے مفید مقامات کو آلودہ کرتا ہے۔ صاف پانی کو آلودہ یا ضائع کرنے کی جو ممانعت ہے، ہر جاندار کو پانی سے زندگی عطا کی گئی ہے اور پانی کو اس کی زندگی کی اہم ضرورت اور لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے۔ پانی کی آلودگی سے آبی حیات کافی متاثر ہو رہی ہے۔ دنیا میں 80% سے زائد بیماریاں آلودہ پانی سے جنم لے رہی ہیں۔ پلاسٹک شاپرز ندی نالوں کو بلاک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی رک جاتا ہے اور اس میں کئی طرح کے جراثیم پرورش پاتے ہیں اور سیلاب وغیرہ کی صورت میں کئی قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پلاسٹک خود حل نہیں ہوتا، اسے اگر پانی میں پھینک دیا جائے تو یہ رس کر مائکرو پلاسٹک میں چلا جاتا ہے۔ یہ پانی ہر جاندار کے لیے نقصان دہ ہوگا اور اسی طرح پانی میں کیمیکلز کا شامل ہونا ہے۔ سمندری پانی کو انسانی فضلہ سے آلودہ کرنے کا معاملہ ہے۔ سیرت طیبہ سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ صاف پانی کو آلودہ نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے پھر اس میں غسل کرنے لگے۔ پانی کی آلودگی سے انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں، وبائی امراض اور دیگر بیماریاں پھیلتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانداروں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تعلیم دی کہ پانی کو صاف رکھا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس لیے کہ یہ کرۂ ارض پر بسنے والے تمام جانداروں کی مشترکہ ضرورت ہے۔ اس لیے آپ نے یہ تعلیم بھی ارشاد فرمائی کہ پانی کو ضائع نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز سعد کے پاس سے گزرے اور وہ زیادہ پانی لیے وضو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسا اسراف ہے، ما ھذا الصرف، یہ کیسا اسراف ہے۔ فقال افی الوضوء اسراف، تو انہوں نے کہا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، یہ بھی اسراف ہے خواہ تم دریا کے کنارے پر وضو کر رہے ہو۔ تو اسراف کے معنی کسی نیک کام میں حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔ کسی شرعی فائدہ کے بغیر پانی کا استعمال کر کے اسراف کو حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسے غسل میں 3 دن سے زیادہ مرتبہ پانی بہانا، اور علماء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ وضو والے اعضاء کو 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا اسراف ہے، اور یہ اسراف یا حد سے تجاوز پانی کے استعمال میں ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کرتے اور ایک سا سے غسل فرماتے۔ حضرت سفینہ
سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو اور ایک سا پانی سے غسل کرتے۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث مروی ہیں۔ ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ سفینہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو ریحانہ اس کا نام عبداللہ بن مطر ہے، اور اسی طرح بعض علماء کی رائے میں ایک مد پانی سے وضو کیا جائے اور ایک سا پانی سے غسل کیا جائے۔ اور امام شافعی اور امام احمد اور اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث کا مقصد تحدید نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ یا کم جائز نہیں، بلکہ یہ مقدار ایسی ہے جو کافی ہوتی ہے، یعنی اتنی مقدار غسل یا وضو کے لیے کافی ہے۔ اور پھر محدثین نے اس کی تشریح میں ان اوزان شرعیہ کی تفصیل کی ہے۔ ان حدیث سے یہ تفصیل بھی معلوم ہوتی ہے کہ پانی پر ہر جاندار کا حق ہے، لہذا اسے وضو اور غسل جیسے